الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ میں آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ ہمارے دل زخمی ہے، ہماری روح زخموں سے چور چور ہے۔ ہمیں اطراف کے ماحول نے بہت شرمندہ اور بہت نادم کر دیا ہے۔ میں آج صرف اس لیے جمعہ سے پہلے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ ہم جائزہ لیں کہ کیا کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اور گزشتہ چند دنوں میں اللہ نے ہماری کیسے لاج رکھ لی ہے، کیسے اللہ رب العزت نے ہماری عزت رکھ لی ہے، اور ہمیں پھر ایک موقع اللہ رب العزت نے سدھرنے اور سنورنے کے لیے دیا ہے۔ اس کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ورنہ تو یہ ہمارا وجود، ہماری گفتگو، ہماری اپنی شان و شوکت، ہمارے اپنے بھرم، اس گستاخی کے بعد ہمیں شرم سے اپنا سر اٹھانے نہیں دیتے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کو یہ بات واضح فرما دیجئے کہ تمہاری دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، تمہارے باپ، ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائیاں،
اور تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری بنی بنائی پراپرٹیز اور تمہارے کاروبار اگر تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ رب العزت کی پکڑ کا انتظار کرو۔ فتربصوا، انتظار کرو فرمایا۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کی آیات کریمہ اور صحابہ کرام اور احادیث کریمہ کو جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے پاس پورا تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھا، پیٹ میں کھانے کے لیے غذا نہیں تھی، پتھر باندھے ہوئے ہوتے، لیکن اس غربت کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت انہوں نے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا احترام کو انہوں نے سب سے زیادہ پریورٹی دی، اور اپنے اس عقیدے اور اپنے اس بیہیویئر کو امت میں نسل در نسل منتقل فرمایا۔ اس روئے زمین پر اہل اسلام کے لیے سب سے زیادہ سیریس اگر کوئی ٹاپک ہے تو وہ ناموس رسالت کا ٹاپک ہے، اور یہ آج سے نہیں، اسلام کی بنیاد ہی اسی پر قائم۔ اسلام کی بنیاد توحید کی اگر آپ بات کریں تو دیگر مذاہب میں بھی توحید کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم توحید بھی مانتے ہیں تو کون سی توحید؟ ہماری توحید کا نام ہے توحید محمدی، وہ توحید جو اللہ کے رسول نے بتلائی۔ تو ہمارے دین کی بنیاد اور ہمارا مرکز و محور ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، تقاریر آپ نے بہت سنی، اب میں تقریر نہیں کہنا چاہتا، میں صرف اس 2-3 روز سے ہونے والے ہمارے حیدرآباد دکن کے حالات اور اس کی کیفیات کا مختصر سا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیر کے رات اچانک اس ملعون نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا۔ رات اتنی گزر چکی تھی کہ ہم تک پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی، اور بلکہ حیدرآباد کے جتنے بڑے بڑے اہم لوگ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی اپنی اوقات پر سو گئے تھے۔ صبح ہو گئی معلوم ہوتے ہوتے، لیکن رات تمام اللہ اس کے رسول کے جیالے، حیدرآباد دکن کے وہ نوجوان جنہیں اکثر ہم اپنے تقاریر کے اندر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اکثر ہم لوگ انہیں بازاری، آوارہ، راتوں رات غف شپ کرنے والے کہتے ہیں، اور یقیناً یہ ان کی کوتاہیاں ہیں، وہ سدھرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو پتہ نہیں کیا منظور تھا، ان کے 50 راتیں جو انہوں نے ضائع کی ہوگی اس کا کفارہ انہوں نے یہ ایک رات میں ادا کر دیا۔ جو جاگے ہوئے تھے اپنے دوستوں کو اٹھا کر، اپنے دوستوں کو جمع کر کر پورے حیدرآباد دکن کو انہوں نے ہلا دیا، اور انہوں نے اپنے ایمانی ثبوت کا، ایمانی جذبے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا پورا پورا ثبوت دیا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، اپنے معمولات کے بعد گھر جب گیا تب فون کھولا، تب مجھے پتا چلا۔ میں جو اپنے آنکھوں دیکھا منظر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔
میں سیدھا نکل کر کمشنر آفس چلا گیا. نوجوانوں کا یہ عالم تھا کہ آپ کے آنسو نہیں ٹھہر پاتے، ان کے جذبے کا یہ عالم تھا. کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر سینکڑوں اور سووں پولیس والوں کے بیچ میں، ریپڈ ایکشن فورس کے بیچ میں، ان کو کسی کا خوف نہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اور اس کی چند خوبیاں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس احتجاج کی. چند خوبیاں. سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ کمشنر آفس کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی ہے نوجوانوں کی، اور اتنا جذبہ ان کے اندر ہے، اتنی کیفیت ان کے اندر ہے. کوئی سامنے ٹھہر کر ان کو بھڑکا نہیں رہا ہے، کوئی جذبہ نہیں دلا رہا ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے. یہ اپنے آپ سے جذبات میں بھرے ہوئے ہیں اور ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلا دو. اور اس کے درمیان میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر نوجوانوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، اور اجتماعی طور پر درود شریف کی محفلیں چل رہی ہیں. پورے زور و شور کے ساتھ منظر بدلا ہوا ہے. پوری روڈ کے اوپر درود شریف کے نغمے کہ رات میں ہماری بستیوں سے یا ہمارے علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے جو جملے نکلے تھے، گویا کہ وہ نوجوان اپنے درود کے ذریعے اپنے آقا کو راضی کرنا چاہتے تھے. اللہم صلی علی کے ایسے نغمے، فلک شگاف نعرے اور اس کے نغمے چل رہے. میں جانے کے بعد پتا چلا کہ کچھ دیر پہلے نماز فجر کا موقع آیا تو یہی پروٹیسٹ کرنے والے اتنے سنجیدہ مزاج بھی تھے کہ یہ لوگوں نے باجماعت نماز کمشنر آفس کے سامنے انہوں نے ادا کی. یہ خوبصورتی ہے. یہ آپے سے باہر تھے لیکن اللہ کو نہیں بھولے ہوئے تھے. یہ آپے سے باہر تھے لیکن رسول اللہ کے احترام کو جاننے والے تھے. اور کیا عرض کروں کہ ہم امت مسلمہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، پتہ نہیں کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمارے علماء نے، ہمارے مدارس نے، ہمارے مراکز نے امت کو بانٹ دیا. کبھی ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ان کو گوارا نہیں ہے. لیکن اس رات اور صبح کا منظر دیکھ کر یقیناً تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن دل ہی دل میں اللہ کا شکر میں نے ادا کیا کہ ایک اہل حدیث سے جو نعرہ لگا رہا ہے حضور کی محبت میں، تو اس کا بازو تھاما ہوا ہے کٹر بریلوی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ کون اہل حدیث ہے، کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، کون جماعت اسلامی ہے، کون تبلیغی ہے. اس مقام پر سبوں نے اپنے سب اختلافات کو بھول گئے اور ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پورے جمع ہوئے اور پورے متحد ہوئے، اور اپنے اختلاف کو، وہ جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چین بنائے ٹھہرے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں. یہ اسلام کا اصل خوبصورتی، اسلام کی اصل خوبصورتی اور اسلام کی بہترین رونمائی یہ ہے. یہ جو آپ کو بٹے ہوئے خانے دکھ رہے ہیں یہ عارضی ہے. دراصل یہ اسلام ہے کہ اللہ کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے جٹے ہوئے. میں حیران ہوں، میں جانتا ہوں نوجوانوں کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ارے تم کہاں، تم فلاں جگہ کے، تم فلاں جگہ کے. نہ ان کو محلوں کا خیال ہے، نہ ان کو بستیوں کا خیال ہے، نہ ان کو اپنے مکتب فکر کا خیال ہے، نہ اپنی اپنی مسجدوں کا خیال ہے، نہ اپنے اپنے گروہوں کا خیال ہے. ہر ایک کا ایک گرو، مذہبی گرو کسی عالم یا کسی امیر کی فکر کرے بغیر ایک گرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ امت جمع تھی. میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اس اسپرٹ کو اس پورے واقعے کی سب سے بنیادی فائدہ سمجھے. آپ کی یہ اسپرٹ ہے جو سب کو ہلا کر رکھ دے گی اور سب کو اپنے آپ اپنے فیصلوں سے رجوع کرنے پر مجبور کرے گی. وہ کیا کہ ان خانوں کے دیواروں کو توڑ کر آپ ایک ہو گئے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے خمیر میں داخل کی.
فطرت اللہ التی فطر الناس کل مولود یولد علی فطرتہ، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا فطرت سے مراد دین حنیف، اور دین ہوتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سے دین آتا ہے۔ تو پتہ چلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں جہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہاں اللہ کے رسول کی محبت بھی پیوست ہوتی ہے۔ ان کو کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اس پہلی رات کا احتجاج اور وہ دن تمام کا احتجاج اور ان کا منظم اور بغیر کوئی تشدد کے اپنی بات پر اڑے رہنا، یہ یقین کریے کہ حیدرآباد دکن کی تاریخ کا ایک انمول واقعہ ہے۔ تاریخ دانوں سے، مضمون نگاروں سے میری درخواست ہے کہ قلم بند کریں، ہر زبان میں قلم بند کریں اس تاریخی احتجاج۔ یہ نئے شہر سے پرانا شہر جاتے ہیں تو آج کل شیعہ سنی کے خانوں میں بانٹ دیا، یہ تو سنی کے درمیان کے اختلافات ہوئے، شیعہ سنی کے خانوں میں بانٹا گیا، بڑی دراریں ڈالی گئی۔ دبیل پورہ پولیس اسٹیشن کے اوپر کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، وہاں پر جب مسلمان احتجاج کرنے کے لیے سنی جمع ہے تو ہمارے شیعہ بھائی، ان کے ابھی سیاہ کپڑے اترے بھی نہیں ہیں، محرم الحرام چل رہا ہے، ان کے ہاتھوں پہ سیاہ پٹیاں باندھے ہوئے ہیں، غم میں نڈھال ہے، لیکن وہ بھی شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہمارے غم کو اپنا غم بنائے ہوئے کوئی شیعہ سنی کے اختلاف کے بغیر ایک ساتھ احتجاج میں ٹھہرتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے، یاد رکھیں، اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اسی خوبصورتی سے ظالم دشمن ڈرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا وہ نام ہے جس پہ مسلمان اپنی سب دیواریں توڑ دے گا اور تمام ایک جا ہو جائے گا اور ایک امت واحدہ بن جائے گی۔ عزیزان گرامی، میں دل کی گہرائیوں سے حیدرآباد دکن کے ان تمام نوجوانوں کو جن کو اللہ کے رسول کی محبت نے اپنے گھروں سے نکالا اور اپنے انجام کی فکر کیے بغیر اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے پہرا دیتے رہے، رات تمام پہرا دیتے رہے، اور دن ہونے تک جب تک بڑے لوگ بیدار نہیں ہوتے اپنا مورچہ سنبھالے رہے۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو سچا اور پکا عاشق رسول اور دین متین کا سچا غلام اور خدمت گزار بنا دے۔ اس ایک رات کی خدمت میں مالک ان کو جنتی بنا دے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ تو اس رات کی بات ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر قوم جو بنتی ہے وہ مختلف شعبے حیات کے لوگوں سے مل کر بنتی ہے۔ اس کے اندر پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، غیر پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اعلیٰ عہدیدار بھی ہوتے ہیں اور نارمل جاب کرنے والے کاروباری بھی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر علماء بھی ہوتے ہیں، دنیاوی پڑھے لکھے طبقہ والے، سب مل کر ایک امت بنتی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تمام کے تمام ایک جسم واحد کی طرح۔ پورا جسم کے مختلف پارٹس، یہ دکھنے والے پارٹس الگ ہیں، ہاتھ، پاؤں، چہرہ۔ اس کے علاوہ یہ پورا ہاتھ، پاؤں، چہرہ، اس کو اعضائے رئیسہ نہیں کہتے، یہ چل رہے ہیں انٹرنل بڑے بڑے اہم پارٹس کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ دماغ، دل، جگر، اندر ہمارے لیورز، یہ تمام چیزیں یہ آپ کی پوری باڈی کو لیے چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر امت ہو تو تمہارے اندر بھی یہ پورے پارٹس ہے۔ اگر اس میں کا کوئی ایک پارٹ کام کرنا چھوڑ دے تو پورا جسم متاثر ہوگا۔ سب کو ایکٹیو رکھنا پڑے گا، سب کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں، وقت پڑے تو ہاتھ اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن دماغ، ہاتھ اپنا کام کرتے وقت دماغ سو جائے تو ہاتھ کچھ کرنے کا کچھ کر دے گا۔ دماغ کو فوراً انسٹرکشنز دینی چاہیے کہ ہاتھ تو اس جانب نہیں، اس جانب موڑ، ایسا نہیں ایسا کر۔
اگر ہاتھ کام کرتے وقت دماغ سو جائے تو انسان لاشا بن جاتا ہے اور ہاتھ سے غیر ضروری کام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے راتوں میں احتجاج کرنے والے نوجوان یہ ہاتھوں کی مانند ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس جذبہ ہے، لیکن ہمارے علماء کرام اور ہمارے دانشوران ملت، ہماری ملی قائدین، یہ ہمارا دماغ ہے، یہ ہمارا دماغ ہے۔ جب نوجوان روڈ پر ہیں، جب نوجوان باہر ہیں، تو یہ نوجوان امید میں رہے کہ آپ جو بڑی بڑی تنظیموں کے سربراہان ہیں، آپ دماغ ہے اس امت کا، ان کے رہنمائی کریں، ان کے لیے انسٹرکشنز جاری کریں، ان کے لیے آپ بیدار ہوں، ان کو آپ سمجھ عطا کریں، ان کو راستے بتلائیں۔ آپ اگر سو جائیں تو پھر یہ نوجوان جیسے دوسرے روز کے واقعات آپ نے دیکھے ہیں کہ بعض نوجوانوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں چھوٹی بڑی، تو بس یہ نتیجہ تھا کہ امت کا دماغ سو رہا تھا اور اس وقت تک کسی قسم کی کوئی جنبش اپنے اندر نہیں لایا تھا، اس وجہ سے ان کے پاس کوئی مشاورت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے بڑے معاملے کے اوپر کان سننے کو ترس گئے، آنکھ دیکھنے کو ترس گئے کہ حیدرآباد ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے اسلامک تنظیموں کا، اس میں کسی قسم کی کوئی مشاورتی اجلاس نہیں بلایا جاتا، ہنگامی اجلاس نہیں بلایا جاتا، نوجوان بے چین و بے قرار رہے۔ یہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ضرور دوسرے روز تیسرے روز بعض سیاسی قائدین اٹھ کر آئے ہیں اور اٹھ کر کے انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، لیکن وہ پوری جسم کا ایک پارٹ ہے، وہ پورا جسم نہیں ہے۔ قانونی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جو سپورٹ ملنا ہے وہ سیاسی قائدین دیں گے۔ مذہبی اعتبار سے یہ مذہبی معاملہ ہے اور پیور مذہبی معاملہ ہے، مذہبی اعتبار سے جس قسم کا مورل سپورٹ اس قوم کو اور اس نوجوانوں کو ملنی چاہیے تھی اور جو ان کے لیے لاہ عمل ملنا چاہیے تھا، میری ناقص رائے میں یہ علاقہ اور یہ سیکٹر اور یہ جانب بڑا خالی رہا، اور امت کو اس کا بہت احساس ہے، ہر نوجوان کو احساس ہے کہ یہاں پر کام کی ضرورت ہے، یہاں بیداری کی ضرورت ہے، یہاں اس طبقے کو وٹامن کی ضرورت ہے اور اس طبقے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فوراً ایک جلسہ بلا لے، احتجاجی ریالی بلا لے اور نکل جائے۔ میں تو ادباً درخواست کرتا ہوں یہ بڑے بڑے ملی تنظیموں سے کہ اب آپ بڑے جلسے اور ریالیوں کو چھوڑ دیجئے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجئے، ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیجئے۔ نہ صرف وہ چھوڑیے بلکہ یہ کیمرے چھوڑ دیجئے، یہ مائک کو چھوڑ دیجئے۔ مائک پہ کوئی پالیسیز طے نہیں ہوتے، مائک پر کوئی پالیسیز طے نہیں ہوتے ہیں، کیمرے کے سامنے کوئی مستقبل کا لائحہ عمل نہیں بنایا جاتا ہے۔ آپ کو بڑی بڑی تنظیموں کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ یہاں پر ہیں، آپ کو پالیسی بنانا ہوگا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس ملعون کی گرفتاری یہ بہت چھوٹا کام ہے۔ گستاخی رسالت کے لیے کیا ملعون کی گرفتاری ہو جانا یہ کافی ہے؟ جبکہ وہ خود جاتے ہوئے کہتا ہے کہ پارٹ 2 ابھی باقی ہے۔ کیا پلاننگ ہے ہمارے پاس؟ کیا لائحہ عمل ہے ہمارے پاس؟ ہم کو کس طور پر کام کرنی چاہیے؟ کیا ضرورت تھی ہمیں اس معاملے میں گھسیٹنے کی؟ امت مسلمہ کا کون سا فرد ہے جو اس مسخرے کی تائید کیا ہے جس مسخرے کا نام لے کر کے تم نے میرے آقا پر تہمتیں لگائی ہیں؟ 3 روز پہلے سے وہ نالائق کہہ رہا تھا تو ہم میں سے آگے بڑھ کر کوئی اس کی زبان بند نہیں کی، بتایا نہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ نام منور فاروقی ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے مسلمانوں کا کوئی تائیدی بن جائے کوئی ضروری نہیں، نہ وہ ہمارا نمائندہ ہے نہ تائیدی ہے۔ آپ کے اگر دیوتاؤں کو اگر وہ برا کہتا ہے تو آپ خلاف اس کے احتجاج کریں، اس کے لیے کمپلین درج کرائے، اس کو جیل میں بھیجے، اس کو جو چاہے کریں۔ اس ایک نام پر پوری امت مسلمہ کو ٹارگٹ بنانا یہ کبھی بھی
اور کسی اعتبار سے بھی ناقابل قبول ہے. اور میں ان چند نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں جو منور فاروقی کو بحیثیت مسلمان آپ دیکھتے ہیں, چھوڑ دے, وہ ایک مسخرہ ہے. مجھے لوگوں نے اس کی بعض کلپس بتائے ہیں, وہ نہ صرف مسخرہ ہے بلکہ پوری سوسائٹی کو برباد کرنے والا. اس کے مذاق کے طریقے بھی انتہائی بیہودہ ہے. امت مسلمہ یہ مسخرے پن سے باہر آئے. میں بار بار عرض کیا ہوں کہ آپ کو اب سیریس کنڈیشن ہے, اس میں آپ کو مسخروں کی ضرورت نہیں. ویسے بھی عادت بڑھ رہی ہے ہمارے پاس مسخروں کی. کامیڈی کے نام پر, انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہمارے پاس بہت سارے مسخرے روز بروز پنپ رہے ہیں. کیوں؟ ابھی یہ امت کو مذاق کی سوجی ہے, ابھی یہ امت ہنس سکتی ہے, یہ امت کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے, یہ امت کو اس طریقے سے کامیڈی کی ضرورت ہے. تمہارے زخم, تمہارے جسم چھنی ہے زخموں سے. ہر ہفتہ کوئی ہفتہ نہیں جاتا تمہارے سینے اور دل کے اوپر اور تمہارے سر اور جسم کے اوپر نیزے مارے جاتے ہیں, اور تم مسخرے پن کے مواقع تلاش کر رہے ہیں. حیدرآباد کے کامیڈی کرنے والوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ تمہارا مسخرہ پن مسلمانوں کے دلوں کو مردہ کر رہا ہے. حضور نے فرمایا ہے کثرت الضحک تمیت القلب, زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. تمہارا ہنسنا ہنسانا لوگوں کے دلوں کو مردہ کر رہا ہے. ہنسنے ہنسانے کی عادت ختم کرو, سیریس ہو. اس وجہ سے وہ مسخرے کو کوئی اور علاقہ نہیں ملا, ہمارا حیدرآباد دکن ملتا ہے, یہاں کا ماحول خراب ہو. ہم اس بات کی پابندی کریں اور یہ باور کرائیں ہمارے غیر مسلم دوستوں کو, جو غیر مسلم بھائیوں کو, ہماری لڑائی تمام غیر مسلموں سے نہیں ہے, دیگر برادران وطن سے نہیں ہے, وہ ایک ملعون سے ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تنہا کر دیں, اس کے آزو بازو والے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا دشمن کا معاملہ ہے. اور آپ بتائیں کہ منور فاروقی اور اس جیسے مسخروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم کبھی اس کی نہ تائید کیے ہیں نہ کریں گے, بلکہ ہم تو سخت الفاظ میں اس کے انداز کار سے بھی نفرت کرتے ہیں اور بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں. صرف نام رکھ لینے سے کوئی اسلام کا نمائندہ نہیں ہو جاتا. اتنی بڑی مصیبت ہمارے سر پر لا کر کے ڈال دیا. چاہے اس کے اندر کوئی عوامل ہو, چاہے سیاسی عوامل ہو یا کوئی عوامل ہو, یاد رکھیں ہم دعا یہ کرتے ہیں اور التجا یہ کرتے ہیں, درخواست یہ کرتے ہیں کہ آپ کی تمام سیاسی معاملات ہو یا کوئی اور معاملات ہو, اس میں مذہب کو نہ کھینچو, ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ ہو. یہ ہماری پرخلوص تڑپتے دل, دکھے دلوں کی درخواست. عزیزان گرامی, میں اب تیسری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. 3 باتیں میں نے عرض کی. نمبر 1, نوجوانوں سے متعلق میں نے بات عرض کی. نمبر 2, امت کے علماء اور بڑے بڑے ملی تنظیموں سے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے درد سے بھرا ہوا ہے, اس درد بھرے دل کی چند باتیں آپ سے گزارش کر دی. کچھ شکوے تھے میں نے کر دیے. نمبر 3, اس مسخرے سے ہماری امت مسلمہ کا کوئی تعلق نہیں. اپنے فیس بک ہو یا اپنی کوئی اور سوشل میڈیا ہو, کھل کر کے اعلان کریں, کھل کر کے. یہ کیوں؟ آپ کے دیگر برادران وطن کو آپ کو اپنے اعتماد میں لینا ہے اور لینا ہوگا. یہ اس ظالم اور ملعون کی گرفتاری سے معاملہ نہیں تھمتا ہے, اس کو تنے تنہا کر دیا جانی چاہیے. اس کے آزو بازو کے لوگوں کو یہ قسم کا باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان اور غیر مسلم کی لڑائی ہے. نہیں ہے, نہیں ہے. تم نے غیر ضروری طور پر یہاں پر کھینچا. یہ آپ اچھے انداز میں, بڑے ہی صحیح انداز میں آپ اپنے برادران وطن کو سمجھائیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ, ہم بلانے والوں میں ہم شامل, نہ سننے والوں میں ہم شامل. یہ کون ہے, کس طرح بلا لیا گیا, کہاں بلا لیا گیا, وہ آپ جانے, وہ جانے. تیسری اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے اور ایک بات ملی تنظیموں کو اور بڑے بڑے جو
ملت کا درد رکھنے والے ملت کے نام پہ بنائے گئے تنظیموں کے ذمہ داروں سے، چاہے وہ 100 سال پرانے ہو یا 50 سال پرانے ہو، میں ان سے ایک درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آپ مشاورتی اجلاس بلائیں۔ آپ بہت جلد سے نہ کریں، عوام کو جواب نہ کریں۔ اب عوام اپنا کام کر دی ہے، وہ اپنا فرض ادا کر دی ہے۔ اب یہ قرض امت کے ذمہ داروں پر ہے کہ وہ آئندہ کا لائحہ عمل دیں امت کو کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، ورنہ اس کے بعد نکل کر ایسا نہیں کرنا تھا، ویسا نہیں کرنا تھا، وہ کرنے سے ایسا ہو گیا، بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج بھی شکر گزار ہوں کہ نوجوان آپ کی سنتے ہیں اور سننا چاہ رہے ہیں اور آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں اور آج بھی آپ سے امید رکھتے ہیں۔ کل اگر ان نوجوانوں کی امید اگر آپ سے ٹوٹ جائے تب آپ کیا کریں؟ میں یہاں سے چوتھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملعون نے اپنی ویڈیو کلپ میں چند اعتراضات کیے ہیں، سننے کی ہمت تو نہیں ہوئی۔ میرے بعض احباب نے مجھے بتلایا ہے کہ ان باتوں کو اس نے ذکر کیا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بڑی واضح ہے اور صاف ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ڈھکی ہوئی نہیں، دنیا کی ہر زبان میں ٹرانسلیٹڈ ہے، اور زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو، صبح شام سب واضح ہے۔ امت کبھی کسی پہلو کو چھپانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو سبق ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز ہم نہیں مانتے، نہیں، ہر چیز مانتے ہیں، ان کے صبح سے شام تک، ان کی خلوتوں سے لے کے جلوتوں تک، ان کے بچپنے سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی کے بعد سے انتقال تک، ہر لمحے کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ فالو کرنے کو سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ امت کو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ لیکن سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض گوشے ایسے ہیں جس کو امت کو وقت دینی چاہیے اور علماء کو ان کو سمجھانی چاہیے۔ سیرت آج کے ماحول میں آپ پڑھیں گے اور پڑھ کر سمجھیں گے، آج کے ماحول پر اس کو قیاس کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ 1450 سال پہلے کا ماحول، صرف عربستان کا ماحول، سیرت کی کتابوں سے نہیں، دنیا کے بڑے بڑے ہسٹورین کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھے کہ عرب کا ماحول کیا تھا، یونان کا ماحول کیا تھا، یعنی فارس کا ماحول کیا تھا، یہ تمام ماحول کو اٹھا کر پڑھے، پھر سیرت کو پڑھیں تو بعض واقعات ماحول کو سمجھنے کے بعد سمجھ میں آتے ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے نکاح کے اوپر بار بار بات نیشنل میڈیا پر، لوکل میڈیا پر نادان ہر آدمی کر رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں یاد رکھ لیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا معاملہ یہ طے شدہ معاملہ ہے، امت پوری مانتی ہے، اور اس کے اندر دو الگ الگ رائے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 18 سال ہے، اور دوسری روایت کے مطابق نکاح کے وقت عمر 6 سال تھی، وداعی کے وقت عمر 9 سال تھی۔ ہم ان دونوں روایتوں کو مانتے ہیں۔ تمہارے ڈرانے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ دیتے کہ 6 سال کی روایت موضوع ہے، غلط ہے، صرف 18 سال کو مانیں گے، نہیں، ہم 6 سال کی روایت کو بھی مانتے ہیں، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو بہت درست کیا ہے۔ آپ اس وقت کے ماحول کو اٹھا کر دیکھیں، حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہسٹری آپ پڑھیں، پوری جتنے ماحول اور جتنی تہذیبیں تھے اس وقت، اس زمانے میں وہ عیب نہیں تھا، اور جو چیز عیب نہیں تھی تو وہ کرنے میں آپ عیب کیسے لگاتے ہیں؟ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں حضور کے سامنے کے لوگ دشمن تھے، حضور کے اٹھنے کو تنقید، بیٹھنے کو تنقید، حضور کے پینے کو تنقید، حضور کی ہر چیز کو تنقید کرنے والے یہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے ظالم سامنے تھے۔ حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، اگر یہ ان کے پاس عیب ہوتا تو یہ سب سے پہلے وہ عیب کے طور پر بتلاتے، کبھی انہوں نے نہیں بتایا، تو ان کے کلچر کا حصہ تھا۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ان کو 2 اور رشتے آ چکے تھے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں ماحول تھا یہ۔ آپ آج کے ماحول پہ، اور اس زمانے میں نہیں، اس زمانے سے لے کر کے 1200 سال پہلے تک
पूरी दुनिया में माहौल था। अब 150 साल 100 साल से कानून बनाए गए कि उम्र 18 साल हो 15 साल हो, कानून बाद में बनाए गए। उस जमाने में अरब की लड़कियां बहुत जल्दी काबिल हो जाया करती थी। ये पूरा माहौल है और हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर वक्त नहीं बाज़ाब्ता तौर पर सामने आने तैयार है। आप बैठकर इंसानियत से बात करें तो साइंटिफिक अंदाज में समझाने तैयार है, और आप गलत साबित करते हैं तो किस अंदाज से कर सकते हैं, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। मेरी नौजवानों से दरखास्त है कि आप पढ़ें सीरत को। मेरी उलमाए किराम से दरखास्त है कि इन नौजवानों की सीरत के टॉपिक पे आप सेमिनार्स लें, आप बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए वर्कशॉप्स लें। नौजवानों को कहें कि आपको जो जो जहनों में एतराजात है वो लाएं। एतराज आप तालीमी एतबार से एतराज करें, हम आपको मुतमईन करेंगे। आप ऐसे सेशंस बनाएं और ताकि आप जवाबात लेकर, आज मीडिया सोशल मीडिया है, हर एक का अपना पेज है, आप उसके ऊपर समझदारी से इसको पोस्ट करें। देखिए कि ये जो जंग है गिरफ्तारी की, ये मुख्तसर थी। इसके बाद मुस्तकिल तौर पर उनके दिलो दिमाग से शुकूक व शुबहात को निकालना ये बहुत बड़ी जंग है और बहुत बड़ा इसके अंदर काम है। और इसके लिए उम्मत मुस्लिमा का हर पढ़ा लिखा आदमी, ज़ी-शुऊर आदमी, अलग अलग लैंग्वेजेस जानने वाला आदमी, लोगों के सामने अपने अच्छे तौर पर अपने माफी ज़मीर का इजहार करने वाले को आगे आनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर जो मुख्तसर से ये एतराज़ात ये कर रहे हैं, इसका दंदान शिकन जवाब देनी चाहिए। मैं अर्ज इससे पहले भी किया था, नेपुर शर्मा के वक्त भी मैं अर्ज किया था कि ये पूरे के पूरे ये जितने एतराज़ात है, ये ओरिएंटलिस्ट लोग जितने हैं, ये पूरे मुस्तशरिकीन जो है, इन्होंने खींच खींच कर एतराज़ात निकाले और उस पर किताबें लिखी। ये मौजूद है किताबें, ये कोई अपने आप से नहीं कर रहे हैं। और इसके जवाब में हमारे बड़ों ने एक एक एतराज के 20 जवाब दे दिए, हर एतबार से, क्लिनिकली तौर पर हो, यानी अगर तबीयत की खराबी, यानी इससे इंसान की तबीयत खराब होती है कहो तो उसके मुताल्लिक जवाब। आप ये समझते हैं कि किस एतबार का आपको एतराज है, हुजूर की बात के हर चार नौयतों से 10 नौयतों से जवाब दिया गया। आप उठाकर पढ़िए, सीरियस हो जाइए। उलमाए किराम से, दीनी मदारिस के जिम्मेदारों से, मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारों से मेरी दस्तबस्ता दरखास्त है, अपने मदारिस को चलाने के जितने आपके मद है, जितना दौलत आपके पास जमा है, उसका कुछ फीसद मुकर्रर कर दें, उसके 10%, 20% अब निकाल दें अलग, इस काम के लिए कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करूंगा, हुजूर के ऊपर किए गए एतराजात का मैं जवाब दूंगा। बेहतरीन मौका है, सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता, आप में का हर एक मुबल्लिग बन सकता है। मैं दरखास्त करता हूं कि आपकी इमारतों पर जो खर्चे हो रहे हैं, आपके बड़ी बड़ी चीजें बनाने पर रोक दीजिए। फिलवक्त जरूरत इस बात की है कि जिस इज्जत का ताज आप पहने हुए हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नालैन का सदका है। अब आपके ऊपर कोई इमारतें बनाना फर्ज नहीं है, अब आपके ऊपर नामूस रिसालत का दिफा फर्ज है। एहतजाज करने वाले नौजवान अपना काम कर कर अपने फराइज से सुबुकदोश, अपने फराइज मनसबी अदा कर दिए हैं वो लोग। अब जिम्मेदारी मुझ पर है और आप तमाम उलमा पर है, तमाम मशाइखीन पर है, तमाम मिल्ली तंजीमों के अमीरों पर, जिम्मेदारों पर है। खुदा के लिए मुहिम बनाए और सर जोड़कर लॉन्ग टर्म एक टारगेट सेट करे कि आइंदा 1 साल में हम अपने तमाम दक्कन में रहने वाले मुसलमान गैर मुस्लिम भाइयों को मुतमईन कर दें, उनको बतला दें हुजूर का मर्तबा मकाम। उनमें से हर एक जिद्दी मिजाज के नहीं होते, पढ़ा लिखा तबका भी है, समझना चाहता है। आप समझाइए जनाब। और यह मौका है कि लोग देखना चाहते हैं भाई वो बोला क्या जो मुसलमान इतना गुस्सा हो गए। अब वो सुनेंगे उसके क्लिप, उसमें एतराज है,
تو آپ جواب بھی تو دیجئے، جوابات بھی تو آنی چاہیے، ہر لینگویج میں آنی چاہیے۔ حضور کی سیرت کو عام کیجئے، یہاں سے اپنا مشن بنائیے۔ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشیں دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ یہ نوجوانوں نے وہ گزشتہ سب، اللہ کا شکر ہے کہ یہ جذبہ ایمانی کے انہوں نے ثبوت دیا۔ اور میں علماء کرام سے عرض کرتا ہوں، آپ آگے بڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ناموس کے دفاع کے لیے بلا تفریق مسلک آگے بڑھیں، ہماری عزتیں انہی کے نام سے ہیں۔ اور آپ آگے بڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ اعتراض کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کرتے، ریمارک کرتے۔ تو صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ صحابہ میں بھی ہر قسم کے لوگ تھے، جن کو جو کرنا تھا وہ کرتے، لیکن جن کو جواب دینا آتا وہ اس زمانے کی سب سے ٹاپ ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ، سب سے یعنی ماڈرن ذریعہ جو زمانے کا تھا اس کو اختیار کر کر حضور کا جواب دیتے تھے۔ اس زمانے میں معلوم ہے آپ کو کہ عربستان میں عربوں کے پاس کیا چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی؟ ان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت کی حامل میڈیا کا سب سے بڑا ذریعہ شاعری تھا۔ کیا تھا؟ شاعری، شعر و شاعری۔ ان کے پاس پوری ایک ایک قبیلے میں ایک ایک شاعر کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، اگر کوئی شاعر ہوتا تو اس کی وجہ سے پورا قبیلہ اٹھ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ریمارک کیا گیا تو اس وقت کی ٹاپ ٹیکنالوجی، ٹاپ پریورٹی کی جو چیز تھی وہ شاعری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اٹھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جواب دینے لگے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرما رہے تھے، ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن اللہ ورسولہ۔ اے حسان، جب تک تم اللہ اس کے رسول کا دفاع کرتے رہو گے، جبرائیل امین آسمان سے نازل ہو کر تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ اے امت کے نوجوان علماء، اگر آپ کو مدد کے لیے کوئی نہیں دکھ رہے ہیں تو آسمان سے جبرائیل امین آئیں گے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے ٹھہرنے والے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے ٹھہرنے والے ہیں، تمہارے لیے رسول اللہ کی دعائیں ہیں۔ آپ حضور کی سیرت پر انہوں نے جو اعتراضات کا پردہ ڈالا ہے اسے نکالیے، اسے اٹھائیے، اور آج کی ٹیکنالوجی میں ٹاپ ٹیکنالوجی کو استعمال کیجئے۔ اگر آپ کو بتلایا جائے کہ ایک جگہ مسجد بنانا ہے تو 10 کروڑ کی مسجد مسلمان بنا رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک ریسرچ سینٹر ڈالنا چاہتا ہوں جس میں حضور کی سیرت پر ریسرچ ہو اور اس پر اعتراضات کے جوابات کا ریسرچ ہو، اور میں اس کے لیے ریسرچ اسکالرز کو مقرر کرنا چاہتا ہوں، ان کی اتنی تنخواہ ہے، اس کا اتنا بجٹ ہے، مسلمانوں کے لیے بات اٹریکٹیو نہیں ہے۔ مسلمان آج بھی میناروں پہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، مسجدوں کی عمارتوں پہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کی داغ دوزی پہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بنیادی کام کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیلاب آئے تو لوگ ڈوب رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آپ تعاون کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف نہیں ہونے کی وجہ سے، تو اس بیڑے کو نکالنے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ عزیزان گرامی، بہرحال حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازو بیٹھ کر
اپنے سامنے ممبر لگا کر، ممبر پر اونچا ٹھہرا کر حضور کی دفاع کروایا کرتے تھے۔ تو اے نوجوانوں، اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی دفاع کر رہے ہو تو وہ علمی دفاع آپ کا حضور کی نگرانی میں ہوگا، جبرائیل کی تائید سے ہوگا، حضور سامنے ممبر پر ٹھہرائے ہوئے ہوں گے۔ اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوا رخصت ہوتا ہوں ایک شعر کے ذریعے۔ ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول اللہ کی حرمت تن من دھن فدا کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، رب العالمین امت کی حالت پہ رحم فرمائے، نوجوانوں کو مولا مزید ایمان اور محبت رسول عطا فرمائے۔ جو نوجوان رات تمام اور دن تمام اپنے سب کچھ چھوڑ کر حضور کی حرمت کے لیے نکلے تھے، پروردگار ان کو سرخرو فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی نسلوں میں عشاق رسول کو پیدا فرما۔ پروردگار پوری امت کی جانب سے مالک ان کو خوب اجر نصیب فرما۔ اللہ حاسرین کی حسد سے انہیں محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، مصیبت اور پریشانی کی گھڑیوں کو ان پہ سے ڈھو ڈال۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والے دل ہے، اے اللہ ان دلوں کی حفاظت فرما، پروردگار ان جسموں کی حفاظت فرما۔ اللہ وہ سرمایہ ہے امت کا، اللہ ان کی عزت و احترام نصیب فرما۔ اللہ پورے علماء کرام کو مولا امت کی رہنمائی اور صحیح طور پر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کمر بستہ فرما، امت میں اتحاد نصیب فرما۔ جو اس مرحلے میں آگے آئے ہیں اللہ، جو چھپے ہوئے ظاہر سب آئے ہیں اللہ، ان تمام کو سرخرو فرما، پروردگار ان کی عزت میں اور اضافہ فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دعا کی درخواست ہے، محترمہ رضوانہ سلطانہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت یابی کی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔